اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومنون آیات نمبر 1 تا 22 میں اہل ایمان کے لیے کامیابی اور جنت کی بشارت اور ان اعمال و شرائط کا ذکر جو اس کامیابی کے لیے درکار ہیں۔ قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے حوالے سے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل کا ذکر، اس کائنات میں اللہ کی ربوبیت کے آثار و شواہد، اور اس دنیا میں انسان کو عطا کی گئی نعمتوں کے حوالے سے غور و فکر کی دعوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اور جو بیکار اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی ملکیت میں آئی ہوئی کنیزوں کے، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ البتہ جو کوئی ان کے علاوہ کسی اور کا طلبگار ہوگا سو ایسے ہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہی لوگ وارث ہیں جو جنت کے سب سے اعلیٰ باغات فردوس کی میراث پائیں گے، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اور بے شک ابتدا میں ہم نے انسان کی تخلیق مٹی کے جوہر سے کی۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ مقام پر رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر۔ پھر ہم نے اس نطفے کو جنین کی شکل میں تبدیل کر دیا جو رحم مادر میں جونک کی صورت میں چمٹ جاتا ہے۔ پھر اس جنین کو ایک ایسے لوتھڑے کی شکل میں تبدیل کیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے۔ پھر اس ہی میں سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ پھر ان تمام تبدیلیوں کے بعد ہم نے اسے ایک بالکل ہی نئی صورت میں اٹھا کھڑا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سو کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔
ثم إنكم بعد ذلك لمیتون، پھر اس سب کے بعد یقیناً تم مرنے والے ہو۔ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، پھر تم یقیناً قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، اور ہم اس عمل تخلیق کے دوران مخلوق کی ضروریات اور مصلحتوں سے بے خبر نہ تھے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم ہی نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی کو زمین پر نازل کیا، پھر اس پانی کو زمین ہی میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس پانی کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کر دیے، ان باغوں میں تمہارے لیے بکثرت میوے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور اسی پانی سے ہم نے زیتون کا درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا پر بکثرت پیدا ہوتا ہے، اس درخت میں تیل ہوتا ہے جو کھانے والوں کے لیے نہایت اچھا سالن ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے لوگو، تمہارے لیے مویشی جانوروں میں بھی غور و فکر کا بڑا سامان موجود ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس ہی میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تم خشکی میں ان جانوروں پر اور پانی میں کشتی پر سوار ہوتے ہو۔